ایران جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. میں ایران کے معاملے پر برطانیہ، جرمنی، فرانس، اسپین اور اٹلی سے مایوس ہوں. یوکرین جنگ نے دفاعی صنعت پر گہرے اثرات مرتب کیے. نیٹو کے سربراہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا ایران نے آبِ ہرمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی. ہمیں ایران کے پیسوں کی ضرورت نہیں. ایران کو منجمد اثاثوں سے فنڈز نہیں دیے. ہم واضح برتری کے ساتھ جیت رہے ہیں. مذاکرات میں ایران کے ساتھ معاملات بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. بہت کم امکان ہے کہ ایرانی اسکول پر ہمارے میزائل گریں. پاکستان اور قطر کا سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار. وزیراعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. امیر قطر نے وزیراعظم کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی. وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت کو سراہا. امیر قطر نے پاکستان کی امن کی کوششوں کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اظہار کیا. وفاقی وزیر کا بیان جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے. وہ وزیر کابینہ میں کیوں ہیں جو کہتا ہے راولاکوٹ کے لوگ کشمیری نہیں؟ کیا کسی ملک کا وزیر دفاع ایسی بات کر سکتا ہے؟ بلاول بھٹو نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو آڑے ہاتھوں لیا. قومی اسمبلی میں کہا وزیر اعظم مثبت کردار ادا کر کے ملک کو مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی مدد کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرتے ہیں. وزیر اعظم سے درخواست ہے اپنی کابینہ کو کنٹرول کریں. خواجہ آصف کے بیان سے دنیا بھر کے کشمیریوں کی دل آزاری ہوئی. کشمیر حساس علاقہ ہے, اس پر بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں راولاکوٹ کو کشمیر کا حصہ نہ سمجھنا زیادتی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا اپنے بیان پر کوئی ندامت نہیں. کشمیری برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں لازوال قربانیوں سے بنتا ہے. جنہیں گھر بیٹھنے سے آزادی ملی وہ کبھی آزادی کی اصل قدر و قیمت نہیں جانتے. کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بڑا دھچکا. کمیٹی کے متعدد کور اراکین نے تنظیم کی پالیسی سے لاتعلقی اختیار کر لی. کور ممبر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی رضوان کرامت نے کہا یہ تحریک کشمیری نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے, پاکستان کے خلاف استعمال کے لیے اعلی کار بن گئی ہے. کور ممبر بلال شیخ کہتے ہیں تحریک سستے آٹے اور بجلی کے لیے تھی لیکن اب یہ دشمن کے ایجنڈے پر کاربند ہے. انجم زمان اوان اور ایڈوکیٹ راجہ امجد خان نے بھی کمیٹی سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا. پیٹرول 458, ڈیزل 520 اور ہائی اوکٹین 670 روپے کا. پاکستان میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے سستا تیل مہنگا بیچا, اربوں روپے کا منافع کمایا. وزیر اعظم نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کی تو آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے رونا دھونا شروع کر دیا. پاکستان میں مہنگے تیل پر اربوں روپے منافع کمانے والی آئل کمپنیز نے حکومت کو خط لکھ دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین میں شمولیت کا مطالبہ کر دیا. پیٹرول پرائس تجزیہ کار کہتے ہیں یہی کمپنیاں قیمتیں بڑھنے پر خاموش کیوں رہتی ہیں؟ انوینٹری لاس عارضی ہوتا ہے, مستقل نہیں. تیل مہنگا ہوا تو آئل مارکیٹنگ کمپنی سے زیادہ منافع کمایا تو اس وقت خیال نہ آیا. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری. برینٹ کروڈ آئل کی قیمت 27 فروری کے بعد پہلی بار کم ترین سطح پر آ گئی. برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 4.93% کمی 73.26 ڈالر فی بیرل پر آ گئی. WTI کروڈ کی قیمت میں 4.33% کمی 70.4 ڈالر فی بیرل ہو گئی. مربان کروڈ آئل 5.01% کم ہو کر 66.14 ڈالر فی بیرل کا ہو گیا. معاشی اشاریوں میں بہتری, زر مبادلہ ذخائر اور مالیاتی استحکام پر اعتماد کا اظہار. عالمی مالیاتی ادارے بارکلے نے پاکستان کے خود مختار ڈالر بانڈز کی درجہ بندی اپ گریڈ کر دی. مئی میں کی گئی تنزلی واپس, پاکستانی بانڈز کی کارکردگی بہتر ہونے کی پیشگوئی. سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ, پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہونے کی توقع. بارکلیز کے مطابق بین الاقوامی مالی معاونت تک رسائی سے پاکستان میں معاشی استحکام آیا.
اور لیبیا کی مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کا GHQ کا دورہ، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ GHQ آمد پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک لیبیا دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ لیبیائی ڈپٹی کمانڈر نے پاک افواج کی علاقائی امن کے لیے کوششوں کی تعریف کی۔ بوئنگ اسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات آئندہ ہفتے پھر ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں ملکوں کی ٹیکنیکل ٹیمیں پاکستان اور قطر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایرانی میزائل پروگرام کا معاملہ اسلام آباد MOU میں شامل نہیں۔ ایران سے تجارتی گیٹ وے کا معاملہ بھی پابندیوں کے خاتمے سے جڑا ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی صورتحال پاکستان افغانستان معاملے سے قطعی مختلف ہے۔ علاقائی سلامتی بالخصوص افغانستان سے متعلق چین کے کردار کے معترف ہے۔ پاکستان کا کویت، بحرین اور UAE پر حملوں سے متعلق موقف بالکل قانونی ہے۔ پاکستان کی تینوں ممالک کی قیادت کے ساتھ رابطے رہے ہیں۔ ایران اور خلیجی ملکوں میں مذاکرات، سعودی عرب میزبانی کرے گا۔ فارس نیوز کے مطابق سعودی عرب جلد ایران اور خلیجی ملکوں کے درمیان مفاہمت کے لیے مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ مذاکرات کا بنیادی مرکز آبناء ہرمز کا مستقبل میں انتظام ہوگا۔ مقصد آبی گزرگاہ کے لیے جامع فریم ورک تیار کرنا ہے۔ اس بیٹھک کا ایران امریکہ مذاکرات سے تعلق نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت نے سندھ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کراچی سے سکھر تک ایک بھی موٹر وے نہیں ہے۔ یہاں کم از کم 4 موٹر ویز ہونی چاہیے تھی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی ٹنڈو جام میں گفتگو، کہا اپوزیشن نے بجٹ کو پڑھا ہی نہیں۔ تمام صوبوں کو شیئر کم مل رہا ہے۔ اس بار ترقیاتی اسکیمیں کم ہوں گی۔ NFC سے کٹوتی نہیں ہوگی۔ صوبائی حکومت بنائی گئی، سڑکیں بہترین ہیں اور وفاق کی بنائی سڑکوں پر گئے تو ایمبولینسز میں جانا پڑے گا۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ لاہور میں استخارے کے بہانے خواتین کو پھنسانے والے سے تفتیش، 40 خواتین کا ڈیٹا، 763 قابل اعتراض ویڈیوز اور 1338 تصویریں برآمد۔ ملزم سوشل میڈیا ایپس پر روحانی علاج اور استخارے کے بہانے خواتین کو ورغلاتا تھا۔ فورنسک رپورٹ کی مدد سے متعدد متاثرہ خواتین کی شناخت کر لی۔ ملزم کا انارکلی میں بوتیک ہے جہاں آنے والی خواتین کو ورغلا کر آستانے پر بلاتا تھا۔ دوران ریمانڈ ملزم کی نشاندہی پر 2 موبائل فون، 2 انٹرنیٹ راؤٹرز اور استخارے کی کتاب برآمد ہوئی۔ ڈائریکٹر NCCIA محمد علی وسیم کا کہنا ہے بلیک میلر کے مزید ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں 3 سال کی بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کی تحقیقات، 8 مشتبہ افراد کے DNA سیمپل لینے کا فیصلہ۔ مشتبہ افراد میں بچی کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ بچی کے قتل کا مقدمہ درج، اغوا، زیادتی اور تشدد کی دفعات شامل۔ مقتولہ کے والد کے مطابق کام پر تھا تو بیوی نے شام 4:30 بجے فون پر بتایا بیٹی 12 بجے سے گھر نہیں آئی۔ بیٹی کو تلاش کرتے رہے، 7:45 بجے گھر پہنچے تو گلی میں ہجوم تھا۔ بچی کی لاش گھر کی راہداری میں آٹے کی بوری سے ملی تھی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق بچی کے منہ اور ناک سے جھاگ نکل رہے تھے۔ یہ کیس بدترین اور سفاکانہ زیادتی کی مثال ہے۔ سرگودا میں 8 سالہ منتہا زیادتی اور قتل کیس کا مرکزی ملزم ارسلان مقابلے میں مارا گیا۔ CCD کے مطابق ارسلان کو برامدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ملزم کے ساتھیوں نے جھال چکیاں 3 پلی کے قریب ٹیم پر فائرنگ کی۔ جوابی کارروائی میں ملزم ارسلان ہلاک ہو گیا۔ ملزم کی تدفین کے معاملے پر مختلف علاقوں میں شہریوں کا شدید رد عمل۔ پولیس ملزم کی لاش دفنانے مختلف قبرستانوں میں گئی، لوگوں نے تدفین کی اجازت نہ دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات۔ پاک ایران تعلقات اور امن معاہدے کے بعد خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان ہمیشہ امن اور استحکام کا خواہاں رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کوششیں جاری رکھے گا۔ امن معاہدے کے خطے پر دوررس نتائج سامنے آئیں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ نے امریکہ سے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ دونوں ملکوں کا تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔
कराची के येलो लाइन BRT मंसूबे में 8.5 अरब की करप्शन, साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी के बेनामी जायदादों और बैंक अकाउंट्स की तहकीकात शुरू। एंटी करप्शन सिंध ने पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया ठेकेदारों और मुतालिका अफसरान के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। मुकदमे में मजीद अफराद से मुतालिक तफ्तीश जारी है। मुलजिम जमीर अब्बासी को रिहा किया गया तो गवाहों को मुतासिर और सबूत ज़ाया कर सकता है। नौजवानों के अंदर एहसास जिम्मेदारी लायक तहसीन है। परवाज कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके मैसर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब। कहा 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं। बैरून मुल्क गैर हुनरमंदों को वो मकाम नहीं मिलता जो हुनरमंद अफराद को मिलता है। अफरादी क़ुव्वत को हुनरमंद बनाने के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग सहूलियात यकीनी बनाई गई हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। उज़्बेकिस्तान के खिलाफ रोनाल्डो के 2 गोल। पुर्तगाल ने मैच 5-0 से जीत लिया। घाना का इंग्लैंड को टफ टाइम, मैच बगैर गोल के बराबर रहा। कोलंबिया कांगो को हराकर नॉकआउट में पहुंच गया। रूसिया ने पैनामा को 1-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान का क्रिकेट में अमेरिका से मदद लेने का प्लान। PCB का प्लेयर्स को पावर हिटिंग की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजने पर गौर। कौमी व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन का कहना है कुछ खिलाड़ियों को अमेरिका भेजा जा सकता है, वहां पावर हिटिंग के माहिर मौजूद हैं। फिटनेस की बेहतरी के लिए नौजवान फास्ट बॉलर अली रजा को भी अमेरिका भेजा जाएगा। तीरंदाजी के फरोग के लिए चमन में स्कूल चैंपियनशिप का इनेकाद। 72 स्कूल के खिलाड़ियों ने अपनी महारत दिखाकर खूब दाद समेटी। रेड ड्रैगन आर्चरी क्लब ने पहली, यूनिवर्सल आर्चरी क्लब ने दूसरी और इस्लामिया क्लब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुंतजमीन का कहना है मकामी क्लब्स के जरिए नए टैलेंट को निखारना है।